امام صادق علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں انہوں نے جو اپنا تعلق ہے وہ اپنے شیعوں کے ساتھ بڑا جو ہے وہ گہرا کیا ہے بتلایا ہے. یہاں تک کہ ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے صاحب سے یہ کہنے لگے کہ تمہارا کردار جو ہے وہ جو بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر کیا باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ تمہیں ہمارے ساتھ کیا ہے جڑا ہوا دیکھتے ہیں. اور اگر تم کیا ہے اچھا کردار اپناتے ہو اور اچھے طریقے سے رہتے ہو تو لوگوں کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جعفر نے جو ہے وہ اپنے شیعوں کی بڑی اچھی جو ہے وہ تربیت کی اور بڑا اچھا ادب سکھایا ہے. اور اگر تم جو ہے وہ برے کام کرتے ہو تو پھر بھی انگلیاں وہ کس کے اوپر اٹھاتے ہیں، ہمارے اوپر اٹھاتے ہیں کہ یہ دیکھو جی جعفر کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں اور اس کے یہ کام ہیں. تو یعنی بڑا گہرا ربط جو ہے وہ بنایا کہ تمہارا ہمارے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے. بہت ساری احادیث میں شیعتنا منا اہل البیت کے الفاظ موجود ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. اور یہ تو مشہور حدیث صادق آل محمد فرمایا کرتے تھے کہ تم ہمارے لیے کیا ننگو آر نہ بننا، ہمارے لیے ہمیشہ جو ہے وہ باعث زینت بننا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ شیعوں کو اپنے آپ سے جوڑتے ہیں اور اتنا گہرا جوڑتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے وہ ایک باپ اور بیٹا کیا جوڑتے ہیں کہ اگر بیٹے کا کردار جو ہے وہ برا ہو تو لوگ جو ہے وہ باپ کے اوپر کیا ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ شیعوں کو جوڑا کہ تمہارا اگر کردار برا ہے تو تمہاری وجہ سے انگلی ہمارے اوپر اٹھے گی، تمہارا کردار اچھا ہے تو تعریف ہماری ہوگی. اور اس طرح ہوتا بھی تھا اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، بہت زیادہ کیا روایات ہیں. تو یہ ایک ایسا گہرا تعلق جب اہل بیت علیہ السلام جوڑتے ہیں تو پھر انسان کی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کس بات کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ پھر انسان کو اپنے ہر کردار اور ہر فعل کے اوپر کیا نگاہ کرنا پڑتی ہے کہ کہیں میرا فعل ایسا نہ ہو، میرا کردار ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کو کیا دکھ پہنچے. اور اسی ضمن میں جو ہے وہ الکافی کے اندر ایک پورا باب ہے کہ جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں وہ محمد و آل محمد کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. کل صباح کی تعبیر وہاں پہ موجود ہے کہ ہر صبح پیش کیے جاتے ہیں یا ہر شام کیا پیش کیے جاتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید کی وہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ قل اعملوا کہ تم سب عمل کرو، اللہ بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنون بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پہ جب تعبیر آتی تھی مومنین کی تو وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں پہ مومنین سے مراد کیا ہے، ہم اہل بیت ہیں. تو اسی بات کو جو ہے وہ ہم اگر سوچیں غور و فکر کریں کہ اللہ کے ساتھ تو ایک انسان کا رشتہ ہے خالق اور مخلوق والا کہ اس سے تو کوئی چیز کیا چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو ہے وہ محمد و آل محمد کو بھی جو ہے وہ امین کیا بنا دی ہے. امین یعنی ان کے پاس بھی ہمارے راز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے اسرار ہیں، ہمارے اعمال کا انہیں علم ہے. تو لیکن وہ بھی اللہ کی صفات رکھنے والے ہیں، وہ بھی کسی کو جو ہے وہ رسوا نہیں کرتے اس کے کردار کی وجہ سے، کسی کو رسوا نہیں کرتے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کو اپنے چاہنے والوں کے عمل کی وجہ سے کیا تکلیف پہنچتی ہے. یہ بات کیا ہے واضح اور کلیئر ہے. یعنی اسی بات کو صادق آل محمد نے اسی باب کی کیا حدیث ہے کہ جب بیٹھے تھے شیعوں کے درمیان اور انہیں یہ جملہ کہا کہ ما لکم تؤذون رسول اللہ یا تسؤون رسول اللہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہو. تو اس وقت کسی نے کہا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا اللہ کے رسول کا اور ہمارا، تو ہم کیسے جو ہے وہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں. تو پھر امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا جو ہر عمل ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اور اگر اس میں کوئی برا عمل ہو تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، اور اگر اچھا عمل ہو تو اس سے انہیں کیا ہے خوشی نصیب ہوتی ہے. تو یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ہم سب کو جو ہے وہ اس موڑ پہ آ کے کھڑا کرتا ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال کے اوپر نگاہ کریں اور اپنے آپ کو مرتب کریں اور منظم کریں. یعنی ہم دوسروں کی طرح نہ ہوں کہ اگر سوئے رہے تو بس سوئے رہے، گپ شپ میں بیٹھے تو گپ شپ میں بیٹھے، موبائل چلایا تو بس سب کچھ آئے تو دیکھتے جائیں اور ٹائم گزرتا جائے، کچھ بھی دیکھ لیں کچھ بھی کر لیں، اس طریقے سے نہ ہو. بلکہ ہمارا چونکہ رشتہ اہل بیت نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بڑا منظم کرنے کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے.
ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے اوقات کو مرتب کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ہر چیز کو کیا منظم کریں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا سب سے بڑا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارے والدین کو یا ہمارے اساتذہ کو یا فقہاء اور علماء کو تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے، نصوص روایات یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اور اہل بیت علیہ السلام کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے ضرور۔ تو اگر ہمارے کردار کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ وہ محبت کا رشتہ نہیں ہے، یہ وہ غلامی کا رشتہ نہیں ہے، تو یہ وہ ذمہ داری کا رشتہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کے لیے زینت بننے کا رشتہ نہیں ہے۔ تو ان ساری احادیث کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی قدر کرنی ہے، ہمیں اپنی پہچان اور معرفت کرنی ہے کہ ہم عام مسلمان نہیں ہیں۔ وہ اہل بیت علیہ السلام اسلام اور ایمان کو الگ رکھا کرتے تھے، قرآن نے بھی کیا اس چیز کو الگ کیا ہے کہ تم مسلمان ہو لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ جو شیعوں کے بارے میں فضائل ہیں اور مومنین کے بارے میں فضائل ہیں، یہ ایک خاص رشتہ ہے۔ تو اگر یہ خاص تعلق ہے، خاص رشتہ ہے، تو پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو جو بندہ نبھاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں سکون کی کیفیت اور لطف کی کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا تو پھر اسے دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی اسے مل جائے، حتیٰ کہ اسے شہرت مل جائے، سب اس سے جاننے والے ہوں، پھر بھی اس کی زندگی میں وہ جو ایک سکون کی کیفیت ہے، ایک اطمینان کی کیفیت ہے، وہ کیا پیدا نہیں ہو پاتی۔ کیونکہ جس سے اس کا تعلق تھا، اس نے اس تعلق کو اور اس رشتے کو نبھایا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں اپنی قدر کرنی ہے، اپنی معرفت حاصل کرنی ہے، اپنی پہچان کرنی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا محمد و آل محمد کے ساتھ کیا رشتہ ہے، وہ محبت کا کیا تعلق ہے، اور اس محبت کے تعلق کی وجہ سے ہمارے اعمال جب ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہم نے خود کو بچانا ہے، خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور عام انسان جو بھی کر رہا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ بھی سب کر رہے ہیں، سبھی ایسا کرتے ہیں، یہ سب کرتے رہیں، جیسا کرتے رہیں، ہمیں اپنی محبت کے تعلق کو بچانا ہے اور اس رشتے کو کیا بچا کے چلنا ہے۔ خدا بند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے اس جوار میں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے وقت کو منظم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، محمد و آل محمد کے علوم سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، علم اور عمل صالح کی نعمت عطا فرمائے، ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔